بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، اسرائیل اور لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیل حزب اللہ کے ٹھکانوں پر متواتر فضائی حملے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس خطے میں 1 سال سے زائد عرصے سے جاری جنگ اور بدامنی اب غزہ اور لبنان سے نکل کر ملک شام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، جہاں ترکیہ کی سرحد سے ملحقہ شام کے شہر حلب میں حکومت مخالف عسکریت پسند گروہ ہیئت تحریر الشام، جسے شارٹ فارم میں HTS کہا جاتا ہے، اس گروہ نے حلب شہر پر قبضہ کر لیا اور اب یہ باغی گروہ شام کے جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ ناظرین، 2016 کے بعد شام میں شروع ہونے والی اس اچانک مسلح بغاوت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہولناک خون ریزی سے مشرق وسطیٰ میں ایک اور پرتشدد محاذ کھل گیا ہے، جس کے بارے میں شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ شام میں جاری اس نئی کشیدگی کے پیچھے مغربی سازش کار فرما ہے، جبکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ روس اور ایران پر مکمل انحصار کے باعث بشار الاسد نے حلب کا کنٹرول کھو دیا ہے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں اپنے تجزیہ نگاروں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شام میں باغیوں کی اس اچانک پیش قدمی کی وجہ کیا ہے۔ کہیں واقعتاً اس کے پیچھے کوئی سازش تو کار فرما نہیں؟ اگر ہے تو اس گریٹ گیم کا سرغنہ کون ہے؟ ہم اپنے تجزیہ نگاروں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر اسرائیل اور لبنان میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے تو اسرائیل اور غزہ میں کیوں نہیں؟ اور کیا اسرائیل مستقبل میں اپنے کیے ہوئے کسی معاہدے کی پاسداری کرے گا؟ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں تنظیم اسلامی کے ناظم شعبہ نشر و اشاعت اور تعلیم و تربیت جناب خورشید انجم صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے دفاعی تجزیہ نگار ونگ کمانڈر ریٹائرڈ ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب، اور اسلام آباد سے ہی ہمارے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی کے شعبہ امور خارجہ کے ناظم جناب آصف لقمان قاضی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خورشید انجم صاحب، یہ فرمائیں کہ حال ہی میں امریکہ کی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ اسرائیل نے کبھی بھی اپنے کیے ہوئے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ معاہدہ ہے اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نہیں بلکہ بنی اسرائیل کہیں، یعنی یہود کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ویسے مناسب لفظ تو مقبوضہ فلسطین کہنا چاہیے، ٹھیک، جیسے ہم کہتے ہیں نا مقبوضہ کشمیر یا اور کسی بھی علاقے کے، تو یہ ایک مقبوضہ فلسطین ہے، بلکہ اب تو مفتوحہ بنتا جا رہا ہے وہ، جی، جس پر غاصبانہ قبضہ ہے جی، یہود کا یا اس سے بھی آگے زائنسٹس کا۔ جی، تو اس حوالے سے بنی اسرائیل کی تاریخ تو وعدہ شکنیوں سے پر ہے، معمور ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں بھی ذکر ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آگے ایک تفصیل ہے ان کی عہد شکنی کے سبب اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کے سبب۔ پھر اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی یہی ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کی عہد شکنی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اور یہ معاملہ کن کے ساتھ ہے؟ یہ معاملہ ہے جو اس وقت ان کے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، انبیاء آتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اور ان کو قتل بھی کیا ہے۔ قرآن مجید خود اس پر شاہد ہے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، وہ اپنے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ پھر دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ میں 3 قبائل تھے، ان تینوں نے جو ہے وہ عہد شکنی کی ہے اور ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ سے ان کی ایک مستقل روش رہی ہے، بلکہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ نیش عقرب والا معاملہ ہے، جیسے بچھو کا ڈنگ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا محسن ہے یا میرا دشمن ہے، اس نے تو ڈنگ لگانا ہے۔ تو یہ تو ان کے جتنے بھی محسن گزرے ہیں ان کو انہوں نے ڈنگ مارا ہے۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہوا ہے تو یہ معاملہ شروع ہوتے ہی جو ہے، مثلا بدھ کو یہ ایگریمنٹ یا یہ ایک معاہدہ ہوا ہے، اور جمعے سے یہ خلاف ورزیاں شروع ہو گئی ہیں۔ 29 تاریخ سے 27 کو معاہدہ ہوا ہے اور 29 سے یہ شروع ہو گیا، اور بیروت کا جو جنوبی حصہ ہے اس پر بمباری کی ہے۔ اس کے جواب میں حزب اللہ نے بھی
جوابی حملہ کیا ہے. 2 راکٹ جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل کے حملے میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں. جی. اسی طرح ایک ہفتے کے اندر کئی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہے اور امریکی جنرل کی وزیر اعظم لبنان جو ہے اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اچھا یہاں پر جو اسرائیل کا جو منشا یا جو ہے کہ وہ اپنی ساری توجہ تو غزہ کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ یہ کام لبنان کرے حزب اللہ کے ساتھ, اور اس کا حاصل یہی ہے کہ لبنان حزب اللہ کو کنٹرول کرے, ان کو یعنی غیر مسلح کرے اور ان کو اپنی حدود میں رکھے. اور میں ایک طرح یعنی بعد میں تو جو آنا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس میں پہلا تو لبنان اور اردن اور مصر کا ڈیلٹا کا علاقہ اور یہ سارے علاقے اس میں شامل ہے. لیکن اس وقت وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اپنا جو اس وقت فلسطین کا علاقہ ہے اس پر وہ پوری طرح قبضہ کرے اور اس کے لیے جو ہے وہ لبنان حزب اللہ کو کنٹرول کرے. اب 27 تاریخ سے تقریباً 54 مرتبہ خلاف ورزی ہو چکی ہے. یہ لبنان کا جو اسپیکر ہے جنگ اس نے بندی کے معاہدے کے بعد یہ بعد کی بات ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے 54 کوئی چھوٹا موٹا عدد نہیں ہے, ایک بڑی تعداد ہے. تو ان سے یہ امید رکھنا کہ یہ کسی معاہدے کی پابندی کریں گے یا اس پر عمل پیرا ہوں گے یا اس کو لے کر چلیں گے, یہ تو جو اس کی امید رکھتا ہے وہ شاید اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا, میں یہ کہوں گا. رضا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ترکی کی آشیرواد سے جو سیریا میں ایک ہیئت تحریر الشام کے نام سے STH کے نام سے ایک گروپ ہے اور یہ کافی عرصے سے وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں لوگ, اور القاعدہ کے ساتھ بھی لنکیجز ان کے بتائے جاتے ہیں. یہ اپوزیشن ہے ایک طرح کی جو ہے سیریا میں. انہوں نے جو ہے شام کا جو دوسرا بڑا شہر ہے حلب جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا اور ان کی پیش قدمی جو ہے وہ جاری ہے. ترکیہ آپ دیکھیں کہ اتنا یعنی اسلامی ملک ہے اور وہ چونکہ یہ شہر جو ہے وہ ترکی کے بارڈر کے قریب ہے تو اس کا اثر و رسوخ وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آشیرواد کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں ممکن ہو پا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام کا جو صدر ہیں صدر بشار الاسد, ان کے لیے یہ والا جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی جانیں جا چکی ہیں, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم صاحب, ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ 2011 میں جب عرب سپرنگ اپنے عروج پر تھی اور اس میں جو مختلف ممالک ہیں وہاں پہ تختے الٹے جا رہے تھے اور سوشل میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا تھا, اور پھر بہرحال دیگر مغربی ممالک وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں تیار کہ جہاں کہیں موقع ملے وہاں جا کے وہ اپنے قدم جمائیں. تو تیونس کے اندر سب کچھ بدلا گیا, تہو بالا کیا گیا. مصر کے اندر بہرحال ایک عوامی مزاج کی حکومت اخوان المسلمین کی آئی جو ناپسندیدہ تھی امریکہ کی اور مغرب کی, اس لیے 1 سال بعد ہی اس کو فوجی ڈکٹیٹرشپ سے بدل دیا گیا اور جنرل سیسی اس وقت سے اب تک موجود ہے. لیبیا میں بھی یہ کام کیا گیا, کرنل قذافی جو مرحوم ہے ان کی حکومت کو ختم کروایا گیا اور اس میں فرانس نے باقاعدہ حصہ لیا, امریکہ بھی پشت پناہی کر رہا تھا. اور پھر سیریا میں جب یہ معاملہ آیا تو وہاں پہ یہ آ کے ایک طرح سے روک لگ گئی اس چیز کو, اور اس کے روک لگنے کی بنیادی 2 وجوہات تھیں. بشار الاسد خود اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اسرائیل حملے کرتا ہے اور ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی کارگر کوئی ایسا نہ نظام ہے نہ ان کی فوج اس کا جواب دے سکتی ہے. لیکن سر وہ 2 ممالک سے یہ ڈرائیو کرتا ہے نا اپنی قوت جو ہے. اب وہ کہاں سے کرتا ہے ڈرائیو, کہاں سے کرتا ہے وہ اپنی جو قوت ہے؟ ایک تو ایران سے, اور جیسا کہ وہ ایکسس آف ریزسٹنس کی بات کی جاتی ہے جس میں ایران سے سٹارٹ ہو کر پھر لبنان اور شام اس کے اندر شامل ہے, یمن بھی اس کا حصہ ہے, حوثی خاص طور پر. اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو روس, کیونکہ گرم پانیوں کے اندر روس کا جو اس وقت واحد اہم نیول اڈا ہے وہ طرطوس کی بندرگاہ ہے, اور اس کو بچانے کے لیے اس وقت بھی 2011 میں جب سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی تھی کہ اب شام پر حملہ کیا جائے گا, تو روس نے ویٹو کر دیا تھا. وہ 9/11 کے بعد کے جتنی قراردادیں تھیں ان میں پہلا ویٹو تھا. لیبیا والے میں ابسٹین کیا گیا تھا, ویٹو نہیں کیا گیا تھا. چائنا اور روس نے ابسٹین کیا, یہاں تو روس نے ویٹو کر دیا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو الیپو حلب اور ادلب میں بھی کسی حد تک انہوں نے کارروائیاں کی ہیں جو ہیئت تحریر الشام ہے, اور یہ کئی گروہوں کا مجموعہ. آپ کو یاد ہوگا کہ عراق سے اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا, جبل النصرہ, اور اس میں باقاعدہ القاعدہ ان عراق اور القاعدہ ان سیریا, اور وہیں سے پھر اسی کی آف شوٹ کے طور پر
داعش نے بھی جنم لیا تھا، اور بہت سارے گروپس بھی اکٹھے ہو گئے تھے. اور مجھے ہلری کلنٹن کا وہ بیان یاد آ رہا ہے کہ گڈ القاعدہ اور بیڈ القاعدہ، کہ وہ جو یہاں افغانستان میں القاعدہ تھی وہ بیڈ القاعدہ تھی اسامہ بن لادن والی، اور یہ گڈ القاعدہ، کیونکہ بہرحال انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہوا تھا اور آگے بھی لے کے بڑھے ہوئے تھے. اچھا، ترکی کا معاملہ تھوڑا مختلف تھا. ترکی کا بارڈر تو لگتا ہے شام کے ساتھ، اور ان ایریاز میں خاص طور پہ ترکی کو مسائل آتے تھے، لیکن ترکی یہ کہتا تھا کہ وہاں سے کرد ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں. اور ترکی نے یعنی اب یوں سمجھیں کہ 2022-23 تک بھی خود اندر داخل ہو کر شام میں کارروائیاں کی، اور ان کے نزدیک جو دہشت گرد تھے ان کو انہوں نے یعنی کہ کلا کما کیا ایک طرح سے ان کا. اب بشار الاسد کے لیے چیلنج تو یقیناً ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی جو جنہیں وہ باغی کہہ رہے ہیں، شام تو یہی کہے گا کہ باغی ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. بشار الاسد کا وہاں محل تھا، اس کو جلا دیا ہے. اس کے بہرحال جو بھی وہاں لوگ موجود تھے وہاں قتل عام بھی ہوا ہے. جی بالکل. اور اس میں ایک شیعہ سنی ایلیمنٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ بہرحال ناظرین کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ اکثریتی سنی جو شام ہے پاپولیشن شام، اس کے اوپر حافظ الاسد جو اس کا باپ تھا بشار الاسد، اس وقت سے اہل تشیع کا بھی ایک انتہائی فرنج یعنی بالکل ہٹ کے جو ایک گروپ ہے الوی، وہ اس کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں. یہ کہیں کہ ایک روس عرصے سے اقلیت جو ہے وہاں پہ رول کر رہی ہے، بالکل، اور اکثریت جو ہے وہ یہ دبی ہوئی اور پسی ہوئی ہے. لیکن اب روس جو ہے اس نے مل کر بشار الاسد کے ساتھ ان کے جو اس وقت حلب میں موجود ہیں باغی جنہیں وہ کہتے ہیں، ان کے اوپر فضائی حملے بھی کیے ہیں، زمینی حملے بھی کر رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کیونکہ اس کو سپورٹ حاصل ہے ایران کی بھی اور روس کی بھی، تو ابھی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. یہ چیلنج پہلے بھی آیا تھا، اس نے قابو پا لیا تھا اس چیلنج کے اوپر. 2011 سے شروع ہوا تھا، 2016 میں بھی ہوا، یہ فسادات ہوئے تھے. ایگزیکٹلی. تو دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ اس کی سپورٹ مکمل کر رہا ہے. ترکی کی طرف سے نسبتاً کم سپورٹ اس دفعہ آئے گی، لیکن اسرائیل بھی اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کرے گا. اسرائیل چاہتا ہے کہ نظریں دنیا کی مجھ سے ہٹ کے کسی اور کی طرف جائیں، تو وہ اس چیز سے یہ فائدہ بھی حاصل کرنا چاہے گا. اچھا جناب، جماعت اسلامی کے شعبہ امور خارجہ کے سربراہ جو ہیں آصف لقمان قاضی صاحب، وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے آن لائن ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ اسرائیل اور لبنان کا جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اور جو حلب کی جو صورتحال ہے، اس پہ تازہ ترین ان کا کیا تبصرہ ہے، کیا تجزیہ ہے، ان سے بات کرتے ہیں. آصف لقمان قاضی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ فرمائیں کہ اسرائیل اگر حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں جنگ بندی کا معاہدہ کر سکتا ہے تو حماس کے ساتھ غزہ میں ایسا معاہدہ کرنے میں اسے کیا مسئلہ ہے؟ جی اصل میں لبنان میں تو ان کا ٹیکٹیکل ایک جنگ ہے، اور وہ لبنان میں جو حزب اللہ کی طرف سے حملے جاری تھے تو وہ ان کو خاموش کرنا چاہتے تھے جی، اور حزب اللہ کی صلاحیت کو بھی وہ منیمائز کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اس نے زمینی حملہ بھی کیا تھا نا. جی ہاں، مطلب یہ کہ وہاں سے جو بھی راکٹ آ رہے تھے تو وہ ان کے لیے ایک ظاہر ہے کہ پریشانی کا باعث تھے، اور اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے اس خطرے کو. البتہ جو فلسطین کے اندر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ایک اسٹریٹجک اہداف ہے یہاں پر، اور وہ پورے کے پورے فلسطین کو پر قابض ہونا چاہتے ہیں. وہ حتیٰ یہ کہ غزہ کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے انخلا ہو جائے. جس حماس جو ہے یا مزاحمت کی کوئی بھی شکل ہو، اس کو مکمل طور پر وہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے یہاں پر ان کے اسٹریٹجک اہداف ہیں، وہ مانے ہیں نیتن یاہو کے راستے میں، اور نیتن یاہو کے لیے وہ ایک اس وقت اپنے وجود کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ اگر کسی بھی لحاظ سے وہ ایسی شکل میں نظر آئے کہ جو کمزوری نظر آئے اس کی، تو وہ اس کو اس میں سیاسی موت اپنی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے آصف صاحب، یہ فرمائیں کہ حلب میں باغیوں کے قبضے کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں کیا ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہونے والی ہے، جبکہ ایک جو ہے عسکریت پسند گروہ نے وہاں پہ قبضہ کر لیا اور اس کی پیش قدمی بھی جاری ہے؟ دیکھیں، جو شام کی صورتحال ہے وہ نہایت پیچیدہ ہے، اور اس میں پیچیدگی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر متعدد
متحارب گروہ ہیں، جو شام کے اپنے جو گروہ ہیں اس میں بھی تعدد ہے، اس میں ویریس ٹائپس ہیں اس میں. اور اس کے اوپر پھر پیچیدگی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت امریکہ، روس، ایران اور ان کی ترکی بیکنگ بھی تو ہے نا سر. ترکی کے فوجی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ ایک مزید ایک پیچیدگی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ متصل ہے، یہ کنیکٹڈ ہے لبنان کے ساتھ اور فلسطین کے اندر جو مزاحمت کی تحریک ہے. تو اور جو جس کو مزاحمت کا محور کہا جاتا ہے، ایکسس آف ریزسٹنس، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ شام جو ہے وہ ایک کڑی ہے، اس کی ایک مضبوط کڑی ہے. اس لیے یہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے. اس میں جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ ایک پیش قدمی جو ہے تحریر شام جس کو کہتے ہیں، جی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عسکری گروہ ہیں، وہ متعدد عسکری گروہوں کا ایک اتحاد ہے، ایک الائنس ہے. اور یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. اگرچہ فرقہ وارانہ فریم ورک کے اندر ہم چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال ایک زمینی حقائق وہاں پر موجود ہیں کہ شام کی جو اکثریت ہے آبادی کی 75% یا اس سے زائد وہ اہل سنت پر مشتمل ہے. اور ایک طویل جو ہے جبر کا اور آمیریت کا جو ہے وہ ایک تاریخ یہاں پر شام میں ہے. اور یعنی وہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی امپاورمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی، بلکہ ان کو کچلا گیا ہے، ان پر ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، اور ان کے شہر ملیمیٹ کیے گئے ہیں. یہ ایک سائیڈ ہے. یعنی دوسری سائیڈ اس کی یہ ہے کہ شام کا جو موجودہ نظام ہے بشار الاسد کا، وہ ایران کا اتحادی ہے. اور ایران شام، لبنان اور فلسطین کے اندر اور پھر اس کے ساتھ عراق اور یمن یہ مزاحمت کا محور کہلاتا ہے. یعنی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو مزاحمت ہو رہی ہے جو اس ریجن میں، یہ اس کا محور کہلاتا ہے. تو شام کا جو نظام ہے وہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس لیے یعنی یہ دونوں جو باتیں ہیں اس میں مثبت بھی باتیں ہیں اور منفی باتیں بھی ہیں. اگر آپ شام کے اندرونی سیاست کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکثریت ہے آبادی کی، اس کا حق ہے کہ اس کو اس کے تناسب کے لحاظ سے ان کو حق ملے حکومت کے اندر. اس حوالے سے اگر جو ہے تحریر شام کی پیش قدمی ہے، یہ ایک مثبت پیش قدمی ہے. لیکن اگر اس کے نتیجے میں وہ جو مزاحمت کا محور ہے وہ متاثر ہوتا ہے. لیکن سر اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا جو ہے وہ ایک کھل گیا ہے، ایک دروازہ دہشت گردی کا کہہ لیں آپ، یا جو بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا محاذ کھل گیا ہے. دیکھیں یہ جو گروہ ہیں یہ مختلف نوع ہیں، یہ کوئی ایک ٹائپ کے نہیں ہیں. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں ایسے عناصر شامل ہیں جن کا تعلق القاعدہ داعش کے ساتھ رہا ہے. اور ایک کوسچن مارک جو ہے یہ موجود ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی ان کی طرف سے اگر بشار الاسد کی طرف سے ظلم ہوا ہے تو یہاں داعش اور القاعدہ کی طرف سے بھی ظلم ہوا ہے. سر دونوں اطراف میں دیکھیں نا کتنی جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور کتنا خون بہ رہا ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ وارانہ تقسیم ہے یہ حل نہیں ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف اسرائیل اور امریکہ کو ہوگا. اگر ہم یہاں پر فرقہ وارانہ بنیادوں پر گروہوں کی حمایت کریں، اس کا فائدہ اسرائیل اور امریکہ اٹھائے گا. اس کی بجائے ان معاملات کا سیاسی حل نکالنا ضروری ہے. مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل نکالیں، ایک دستور پر اتفاق کریں، کچھ قوانین پر اتفاق کریں، ایک ضابطہ اخلاق پر اتفاق کریں. اگر ایسا نہیں ہوگا
تو یہ تقسیم در تقسیم ہوگی، اور جن گروہوں کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ پیش قدمی کر رہے ہیں تو انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرا فریق بھی ایک قوت رکھتا ہے. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے کہ مسلسل اس کو جاری رکھا جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تقسیم ہوگی، ایک بڑی خون ریزی ہوگی. اس سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ تقسیم در تقسیم سے بچا جائے، خون ریزی سے بچا جائے، اور ان جو مسائل ہیں ان کا سیاسی حل تلاش کیا جائے. سر میں دوبارہ فلسطین کے ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیں کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر جو ہیں محمود عباس صاحب، انہوں نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ اپنی خرابی صحت کے حوالے سے شاید وہ اپنا کام جو ہے، اپنی صدارت جو ہے وہ کنٹینیو نہ کر سکیں، اور انہوں نے اپنا جانشین بھی مقرر کرنے کی بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی صدارت کا معاملہ آگے چلانے کی، یا اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں؟ جی، ان کی صحت جو ہے وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں دیگر وجوہات بھی شامل ہیں. اور یعنی اس میں جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ غزہ کے جو جنگ ہے اس کو کوئی سیاسی حل تلاش کیا جائے، تو اس میں 2-3 باتیں اہم ہیں. جی، اس میں یہ ہے کہ دونوں اطراف سے جو قیدی ہیں، جو اسرائیلیوں کے قیدی ہیں اور جو فلسطینیوں کے قیدی ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں وہاں پر، اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح سے جو آئندہ جو سیٹ اپ ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا، یعنی غزہ پر جو حکومت ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور غزہ سے جو اسرائیلی فوج کا انخلا ہے، یہ ایسے امور ہیں کہ جن کا حل، اب یہ تمام جو باتیں ہیں یہ ظاہر اس وقت بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. مصر کے راستے سے، مصری حکومت کے میڈیشن سے سیاسی حل کے لیے بھی مذاکرات چل رہے ہیں. تو ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو بھی سیٹ اپ بنے اس میں محمود عباس صاحب کی بجائے کسی اور نام پر دونوں فریقین کا اتفاق ہو، حماس اور فتح کا اتفاق ہو، اور کوئی ایسا نام جو کہ دونوں کے لیے قابل قبول ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو عوامی مقبولیت ہے وہ حماس کو حاصل ہے، اور وہ نہ صرف غزہ کے اندر ہے بلکہ مغربی جو کنارہ ہے، ویسٹ بینک ہے، اور جو 1947 کا فلسطین ہے، تو ان تمام علاقوں میں حماس کو عوامی مقبولیت حاصل ہے. جبکہ الفتح کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی ترجیح یہ ہے کہ جو مذاکرات ہوں وہ الفتح کے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الفتح کے ذریعے سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سچویشن میں اگر ان کے درمیان، حماس اور فتح کے درمیان ہم آہنگی ہوگی، مفاہمت ہوگی، تو یہ اس سچویشن سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مطالبات جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے بھی منوا سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی مختلف نام، اگر سے کسی نام پر اس وقت اتفاق ہوا نہیں ہے، لیکن مختلف حل جو ہیں اس پر بات چیت جاری ہے اس وقت. آصف صاحب، آپ نے ابھی حوالہ دیا تھا کہ جنگی قیدی جو ہیں ان کے جو یرغمال بنائے ہوئے ہیں ان کی آزادی کے حوالے سے، تو اس ضمن میں جو ہے امریکہ کے نو منتخب صدر کا بیان جو آیا ہے وہ بڑا ہولناک اور بڑا خوفناک بیان ہے، اور بڑے کیٹیگوریکل انداز میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 20 جنوری تک جب وہ حلف اٹھائیں گے اس سے پہلے حماس جو ہے وہ ان اسرائیل کے تمام قیدی جو ہے وہ رہا کر دے، ادروائز مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت جو ہے لیتھل قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ نے تو پہلے بھی کوئی کمی نہیں کی، اور ہر قسم کے جو اسلحہ ہے، ہر قسم کی مالی معاونت ہے، وہ 15-20 ارب ڈالر جو ہیں، وہ ایک یہ چھوٹا سا ملک ہے، اس کو 15-20 ارب ڈالر ایک سال میں عسکری مدد بھی کی ہے. 4 دفعہ سلامتی کونسل میں ویٹو کر چکا ہے جنگ بندی کی قرارداد امریکہ. جی، یہ اس کا کریڈٹ ہے. بالکل، یعنی سفارتی، سیاسی، عسکری ہر لحاظ سے امریکہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جی، امریکہ اس وقت ایک پارٹی ہے اس حملے کا. اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم اس کو مزید، یعنی اس وقت اگر
وہ اس میدان میں موجود ہیں، فلسطینی اور غزہ، وہ اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے، اپنی ایمان کی طاقت کی وجہ سے اور اپنے صبر اور ثبات کی وجہ سے موجود ہیں. وہ اسلحے کی بل بوتے پر نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. اس لیے ان کو اسلحے کے بل بوتے پر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شکست دے دے گا تو یہ خام خیالی ہے. البتہ ایک بڑی طاقت ہونے کے واسطے سے امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی حل کا حصہ بنے. اور میرا خیال ہے کہ حماس نے اس میں بہت بالغ نظری کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے. انہوں نے فتح کے ساتھ بات چیت کی ہے، مختلف جو سولوشنز ہیں ان کو کنسیڈر کیا ہے اور بعض چیزوں پر انہوں نے ایک اتفاق بھی کیا ہے. مثلا غزہ کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسے ناموں پر اتفاق کیا ہے کہ جن کا تعلق کسی بھی گروہ سے نہ ہو، نہ حماس سے ہو اور نہ فتح سے ہو. اب یہ دونوں جو فتح ہے یا حماس ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس موقع پر ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی بجائے وہ ہم آہنگی کے ساتھ چلیں، مفاہمت کے ساتھ چلیں. اگر وہ آپس میں متحد ہوں گے تو وہ ایک اچھے طریقے سے اس سچویشن کا سامنا کر سکیں گے انشاءاللہ. آصف لقمان قاضی صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جی خورشید نعیم صاحب، آپ نے آصف لقمان قاضی صاحب کی گفتگو سنی. آپ یہ فرمائیں کہ ابھی رضا الحق صاحب جب گفتگو کر رہے تھے آصف صاحب سے پہلے تو انہوں نے اسرائیل کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے اس جو انتشار وہاں پہ ہے اس وقت سیریا میں. تو آپ یہ فرمائیں کہ حلب پہ جو قبضہ ہوا ہے باغیوں کے ساتھ اسرائیل کا بھی کوئی لنکیجز ثابت ہوتے ہیں، اور کیا روس اور ایران جو ہیں وہ واقعتاً جو ہے وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے، یا اگر وہ سپورٹ کریں گے تو کس حد تک سپورٹ کریں گے؟ جی جہاں تک یہ اس بار کا جو معاملہ ہے، ابھی گفتگو ہوئی تھی 2011 میں بھی ہوا تھا اس قسم کا معاملہ اور 2016 میں بھی ہوا تھا، لیکن اس وقت اتنا مضبوط ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا. یوں کہہ لیجیے قبضہ کر لیا نا. اب جو ہے قبضہ، اور قبضہ کے ساتھ ساتھ مثلا بشار الاسد کی جو رہائش گاہ ہے حلب میں اس پر بھی قبضہ ہوا ہے. پھر انہوں نے جو ہے ایئرپورٹس ہیں 3 شہروں پر، صرف حلب بھی نہیں بلکہ ادلب اور حما جو ہے یہ 3 شہروں پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے. پھر ایئرپورٹس ہیں، جیل ہیں، اور تمام جو اہم سرکاری عمارات ہیں ان پر قبضہ ہو گیا ہے. پھر جو حکومت کے یوں کہہ لیجیے وہ مال غنیمت کہہ لیں اسے، ٹینکس ہیں یا جو بھی آرمز ڈپو ہیں ان پر بھی ان پر قبضہ ہو گیا ہے. تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ ایس ٹی ایچ کے ہزاروں کارکن جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں، لیکن ان کی پیش قدمی جاری ہے. جی پیش قدمی جاری ہے اور کافی آگے بڑھ گئے ہیں. جی اچھا، اس کے جواب میں روس نے بھی حملہ کیا ہے، بمباری کی ہے، لیکن اس کا بھی ایک طیارہ مار گرایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت بھی موجود ہے. تو جو بات ہے اب ہوتا تو یہی ہے کہ اس وقت دنیا دوبارہ ایک طرح سے بائی پولر سی ہو گئی ہے، اور ایک طرف چائنا اور روس کھڑا ہے اور اس کے کچھ اتحادی ہیں، اور دوسری طرف امریکہ ہے اور اس کے کچھ اتحادی ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک الزام تو آلریڈی لگنا ہی ہے، اور یہ لگا بھی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس کرامچی جو ہے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے، اور بقول ان کے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے ایسٹس ہیں، یعنی انہوں نے ان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ اور تھوڑی سی اس میں سملیرٹی افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں نظر آتی ہے. امریکہ نے وہاں 20 سال محنت کی اور یہ کہا گیا کہ ایک بہترین فوج ہم نے افغانیوں کی تیار کر دی ہے جو کسی قسم کے حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار ہے. بشار الاسد صاحب کا بھی جو ہے وہ بیان بڑا کلیئر آیا ہے کہ اس سارے کام کے پیچھے مغربی قوتوں کی سازش کار فرما ہے. جی بالکل، وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ پھر لازماً دوسری طرف رخ ہوتا ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بظاہر تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. لیکن ہو سکتا ہے، ویسے تو جیسے افغانستان کا معاملہ ہوا ہے جب جہاد شروع ہوا ہے تو اس وقت بھی امریکہ اس کے پیچھے تھا، لیکن جانے دینے والے تو وہی لوگ تھے نا جو مسلمان تھے، اور وہ اپنی کاز کے لیے جان دے رہے تھے. اور مدد ایسے موقع پر اگر ملے تو اگر نہ لی جائے تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ اسٹریٹجی کے خلاف ہے، پھر تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس حوالے سے روس انگیج ہو گیا یوکرین میں، اور ایران جو ہے وہ لبنان کے اندر.
اس وجہ سے یہاں سے توجہ ہٹ گئی، اور یہ ایک شاید موقع تھا اور یہ اس کے انتظار میں تھے کہ اس طرح سے اس کو یوٹیلائز کیا جائے، اور کافی انہوں نے پھر جو وہاں کے لوگ تھے ان کو کہا ہے کہ دوبارہ آپ اپنے گھروں میں آئیں، یہاں اپنی جگہوں پر آئیں، اور اپنے تو جہاں تک لیکن آگے ان سارے بڑھنے کا حالات کے باوجود جیسا آپ نے فرمایا کہ یوکرین میں بزی ہے اور یہ ایران جو ہے ادھر لبنان میں بزی ہے، اس کے باوجود ایران جو ہے وہ پوری سپورٹ دے رہا ہے اور پوری یقین کر رہے دہانی ہیں، کرا لیکن رہا ہے۔ وہ چیز نہیں ہے جو پہلے ہو رہی تھی، جو 16 میں اور 11 میں ہوا تھا ان دونوں ممالک روس اور ایران کی طرف سے، وہ اس بار نہیں ہو رہا، تو یعنی وہ اس طرح سے آل آؤٹ سپورٹ نہیں ہے۔ ہاں وہ چیز نہیں ہے، اور اگر اس طرح سے پیش قدمی ان کی بڑھتی رہی، جو بھی مجاہدین کہہ لیں، فائٹرز کہہ لیں، یا ان کی نگاہ میں دہشت گرد کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو کم از کم اہل سنت کے جو علاقے ہیں وہ تو بہت جلد اس کو ایکسیپٹ کریں گے، بڑھیں گے۔ البتہ کچھ شاید مزاحمت یا کچھ پیش قدمی میں کمی جو ہے، جو مائنارٹیز ہیں یا اہل تشیع ہیں، وہاں کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت کا جو معلومات کی حد تک ان کا رویہ ہے وہ کافی اچھا ہے، اور ایک عام معافی کا اعلان ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے، تو اس سے کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ باقی جو پہلے پروگراموں میں بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایمان جو ہے اور خیر جو ہے وہ ملک شام میں ہوگا، اور اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ایک دوسری حدیث میں یمن کا بھی ہے، لیکن شام کا خاص طور پر احادیث میں بہت زیادہ ذکر ہے، اور اسی طرح پھر وہ جو مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر چلیں گے خراسان سے، وہ یہ علاقہ افغانستان کا، تو اگر ان دونوں جگہوں پر کچھ اس قسم کی کیفیت کہ وہ اسلامی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں اور پھر ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے، کوارڈینیشن ہو جاتی ہے، بہرحال مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن حدیث تو جو ہے اس کی بھی تو تو شک یہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں شک نہیں، یعنی کیا کیفیت ہوتی ہے، جی اور کوئی فکس ڈیٹ تو ہم نہیں کر سکتے، بالکل۔ ابھی کتنے مراحل اور باقی ہیں، کیا ہونا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ لیکن ہونا ضرور ہے، ہونا کیونکہ ضرور احادیث ہے، نبویہ میں اگر آ گیا ہے اور تو یہ تو ہونا ہے۔ یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا دمشق میں ایک مسجد کے مینار پر، اور یہیں پر وہ دجال کو قتل بھی کریں گے۔ مقام لد جو اسرائیل کا اس وقت ایک ایئرپورٹ بھی ہے، ایئر بیس ہے، وہاں پر اسے لڈا کہا جاتا ہے، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ سارا علاقہ جو ہے وہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور آئندہ کے مستقبل کے منظرنامے میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس میں جو خوشی صاحب فرما رہے تھے نا، بلکہ اسی کو موقع کرنے کے لیے بات کو ایک ڈائمنشن اور ناظرین کے علم میں ہوگا کہ جو بائیڈن نے ابھی حال ہی میں یوکرین کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ لانگ رینج میزائلز رشیا میں استعمال کر سکتا ہے، فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے، اور اس نے استعمال کیے ہیں۔ یہ تو جنگ کو مزید بھڑکانے والی بات ہے۔ 19 نومبر کو پیوٹن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا جو کہ انتہائی خوفناک ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی کنونشنل ویپنز کے ساتھ بھی بڑا حملہ کرتا ہے تو روس جوابی طور پہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس نے کہا اگر ہمارے الائز یعنی ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کے اوپر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں اس کی۔ تو یہ بھی خطرہ بہرحال تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ مختلف الائز جو روس کے موجود ہیں ان کو وہ اپنی ایٹمی صلاحیت بھی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی جنگ کی طرف جانے کا بہت بڑا ایک اندیشہ ہے۔ اچھا جناب، اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ نگار ونگ کمانڈر ریٹائرڈ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ غزہ، ایران، شام اور لبنان کی صورتحال کو مد نظر رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایم بی ایس کا سعودی عرب جو ہے وہ کسی اور ہی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ ریاض میں جو ہے وہ فیشن شوز ہو رہے ہیں، کیٹ واکس ہو رہی ہیں، تو یہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب بہت شکریہ۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ریاض میں فیشن شو ہوا اور اس میں جو مختلف معاملات ہوئے ہیں، اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ شاید یہ جو ویڈیو ہے جعلی ہے، اور خاص طور پر جو اسکرینوں کو اویزاں کر کے بیت اللہ کی مشابہت کا معاملہ تھا، یہ محل نظر ہے، یعنی اس پر آراء آ گئی ہیں اور سعودی حکومت کا موقف بھی آ گیا کہ یہ دراصل جو ویژن 2030 ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے۔ بہرحال اس پر تو ہم اس لیے کلام نہیں کریں گے کہ جب ادھر سے تردید آ گئی ہے، البتہ فیشن شو ہوا ہے
اور اس میں کیٹ واک بھی ہوئی ہے، اس میں راگ و رنگ کی محفل بھی سجائی گئی ہے، اور یہ دراصل اسی محمد بن سلمان صاحب کا جو ویژن ہے 2030 اس منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کے منصوبے کے تحت تو وہ کہتے ہیں کہ جی تیل کی جو ہے وہ پیداوار اب کم ہو رہی ہے، تو اس پر جو ہماری معیشت کا انحصار ہے اس کو ہم کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، اور متبادل کے طور پر جو ہے وہ ہم سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اب سیاحت کے حوالے سے جو اب طریقہ ان نے اختیار کیا ہے وہ دراصل مغرب کی نقالی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی طرف سے ہمارے اوپر خاص طور پر جو ان کی اقدار ہیں ان کو مسلط کرنے کا طریقہ ہے وہ تو بڑا ظاہر و باہر ہے۔ معاشی طور پر انہوں نے جس طرح سے عالم اسلام کی جو ہے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور سیاست کے میدان میں جس طرح انہوں نے جو ہے دین کو سیاست سے بے دخل کر کے اور حکومتی معاملات سے اس کو نکال کے اب مسلمان ممالک میں اس کو رائج کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا جمہوریت کے نام پہ، واضح ہے۔ ایک چیز رہ گئی تھی، وہ ہمارا جو سماجی سلسلہ ہے اور معاشرت ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کا جو ہے عالمی ایجنڈا ہے۔ تو بیہائنڈ دا سین یہ نظر آ رہا ہے کہ دراصل جو اسلام کا سماجی نظام ہے اس کو تہو بالا کرنے کی یہ کوشش ہے۔ تو محمد بن سلمان ہم اگر تھوڑا سا پولائٹ انداز اختیار کریں گے تو شاید وہ نادانستہ طور پر اس ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہے ہیں، اور اگر دانستہ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بڑی جسارت ہے ان کی اور بڑی خطرے کی بات ہے، اور اس حوالے سے تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ وہ پھر سعودی عربیہ کو جاہلیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حجاز مقدس کو جاہلیت قدیمہ سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کے جو ہے وہ اس کو قائم کیا اور اس کو کھڑا کیا، اور اب اگر محمد بن سلمان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جاہلیت جدیدہ کو جو ہے عربوں پر مسلط کیا جائے تو یہ قابل مذمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کے تناظر میں تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ خاص طور پر غزہ میں پچھلے 1 سال سے زائد ہونے والا ہے جو قتل غارت ہو رہی ہے، اور آئے دن وہاں جو ہے وہ بلکہ قتل عام ہو رہا ہے، اس کو جو ہے روکنے کی کوئی سعی ہو، اس کے لیے کوششیں ہوں، اور کم سے کم درجے میں اس میں مسلمانوں کے اندر ایک کڑن ہو، ایک غم کی کیفیت ہو اگر کوئی مجبوری ہے۔ اور اس روش کی بجائے یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ جناب ہم اپنے جو معمولات ہیں ان کو جاری رکھیں گے اور ان میں بھی یہ غیر اسلامی غیر دینی چیزیں جو ہے رائج کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ گویا کہ جو سماجی اقدار کو پامال کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، بے پردگی، عریانی، فحاشی، اور جس طرح یہ کیٹ واک ہوئی ہے ریمپ پہ، تو یہ تو بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اسلام سے 180 ڈگری مختلف روش پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ البتہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ویژن 2030 میں جہاں انہوں نے ٹورزم کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے ہیں، وہاں کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی شناخت جو سعودی عرب کی تھی اس کو بھی یہ ختم کرنے کی چکر میں، ان میں 2 اقدامات کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ ایک جو شعبہ تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، جو اندرون سعودی عرب یعنی معروفات کو عام کرنے کا سلسلہ اور منکرات سے بچانے کا لوگوں کو، اس پر جو ہے 2016 میں اپریل 2016 میں قدغن لگائی تھی محمد بن سلمان صاحب نے۔ ایک دوسرا جو پروجیکٹ سعودی عرب کا تھا کہ پوری دنیا میں مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں معاونت کرنا اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جو ہے وہ پیش رفت کرنا، اس کے لیے جو ہے مالی معاونت کرنا، اس کو بھی ختم کیا ہے محمد بن سلمان صاحب نے۔ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کے ویژن 2030 میں اسلام کے حوالے سے بھی گویا کہ وہ ریوزٹ کر رہے ہیں کہ جو شناخت اسلام کی تھی سعودی عرب میں اس کو ختم کیا جائے۔ اگر یہ ان کا پلان ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے دعا کریں گے ہدایت کی، اور اگر نہیں ہے ہدایت ان کے مقدر میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھے
اور پھر یہ بھی بتانے کی ہم کوشش کریں گے ان کو کہ یہ باز آ جائیں اپنے اس جو ہے منفی جو ہے وہ طرز عمل سے، ورنہ اللہ کی جناب میں ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ اور ہاں، ان کے ہاں تو علماء کو انہوں نے دبا دیا ہے، لیکن عالم اسلام کے علماء سے تو کم سے کم، اور پاکستان کے علماء سے ہم کہہ سکیں گے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کا جائزہ لے کر وہ ضرور بتائیں کہ کیا چیز جو ہے منفی ہو رہی ہے، اور یہ کم سے کم جو ہے وہ درجہ ہے کہ کسی شر اور کسی منکر کے حوالے سے اس کو محسوس کرنا اور زبان سے اس کا اظہار تو کرنا نا، اسے کم پر تو پھر وہ رائی کے دانے کے برابر پھر ایمان نہیں رہتا۔ تو بس یہ بات میں نے عرض کرنی تھی کہ یہ بہت برا ہوا ہے، اور خاص طور پر گویا کہ لبنان کی جو کیفیت ہے اور جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ادھر شام میں اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو سعودی عرب میں اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور افسوسناک ہے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمارے علماء کو اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ ضیاء صاحب، یہ اس بات کا ذرا تجزیہ دیجئے کہ غزہ میں جو ہے نسل کشی جاری ہے۔ جو آفیشیل فگرز ہیں ان کے مطابق کچھ 44,000 سے زائد جو ہے وہ شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں، 1 لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہیں، اور غزہ عملاً جو ہے وہ کھنڈر بن چکا ہے۔ ان حالات میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد بن سلمان اور نیتن یاہو جو ہیں امریکہ کی ثالثی میں تعلقات آگے بڑھانے کی طرف پیش قدمی کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس وقت کیا سٹیٹس کیا ہے ان کا؟ یہ جو تعلقات استوار کرنے کی ایک مہم امریکہ نے چلائی تھی وہ کس طرف جا رہی ہے؟ جی وسیم صاحب، یہ اصل میں مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا حماس کے طوفان الاقصیٰ کے بعد۔ ویسے تو اس سے پہلے جو محمد بن سلمان کا بریٹ بائر کے ساتھ انٹرویو تھا فاکس نیوز میں، جس میں بہت ساری باتیں کی انہوں نے، انگریزی میں انٹرویو دیا، اس میں یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اب روشن خیالی کی طرف جا رہا ہے اور معاشی ترقی بڑھے گی، ہم جو ٹورزم کو بڑھائیں گے اور کانسرٹس وغیرہ اور ماڈریٹ اسلام کو لے کے آئیں گے۔ یہاں تک کہا کہ ہمارے جو اکابرین تھے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، حکمران جو وہاں رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ریجڈ تھے، سلفی اسلام میں بلیو کرتے تھے، میں ذرا نرم ہوں اور اس حوالے سے سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوں اور عوام الناس کے لیے بہت کچھ کروں گا، خواتین کے حقوق کو بڑھاؤں گا۔ ایک بات اور اس نے یہ کی تھی کہ میں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، اور اس کے بعد ان حالات میں بھی نہیں، وہ یہ بات ہو رہی ہے 23 ستمبر 2023 کی۔ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصیٰ ہو گیا اور وہ سارے پلان جو تھے وہ درے کے درے رہ گئے۔ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین والا ہی شاید معاملہ تھا، واللہ عالم۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل تو اپنی جگہ مصروف ہے، وہ تو جنگیں کر رہا ہے ہر جگہ پہ، یعنی کہ وہ غزہ میں بھی نسل کشی جیسا آپ نے فرمایا، لبنان پہ بھی حملے، شام پہ بھی حملے، یمن پہ، ایران تک پر بھی حملے اس نے کیے ہیں۔ دوسروں کو گڑ کے ساتھ رام کرنے کا طریقہ بھی اس کے پاس ہے، چاہے یہ بائیڈن تھا ڈیموکریٹس کا، چاہے ٹرمپ ہے، جیسا کہ ابھی آصف لقمان قاضی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا اور آپ نے بھی حوالہ دیا اس چیز کا، کہ اس نے کہا کہ اگر میرے صدارت سنبھالنے یعنی 20 جنوری تک یہ جتنے ہاسٹیج جو حماس نے رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ پکڑے ہوئے ہیں، آزاد نہ کیے تو آل ہیل ٹو پے، اس نے کہا کہ میں ان کے اوپر جہنم انڈیل دوں گا۔ تو وہ اپنے طور پر تو اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ بھی ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ امریکی ایڈمنسٹریشن میں جو سب سے قریبی تعلق محمد بن سلمان کے ساتھ ہے وہ ٹرمپ کا ہے، بائیڈن کا اتنا قریبی نہیں تھا۔ ٹرمپ کے جیرڈ کشنر کی وجہ سے، جو اس کا یہودی داماد ہے، خاصے قریبی تعلقات ہیں۔ ویژن 2030 جو اس وقت جس کا ڈاکٹر ضمیر صاحب نے بھی تذکرہ کیا، اس کی طرف تو وہ ایسے لگا ہوا ہے کہ جیسے جو بھی ہو جائے ہر صورت میں پورا کرنا ہے، نیوم سٹی بنا کر چھوڑنی ہے، اور وہ مقابلہ کرے گی دبئی کا، ہر قسم کی چیزیں کھلی ہوں گی وہاں پہ۔ دوسری طرف المیہ یہ دیکھیں کہ جو عالمی فوجداری عدالت ہے، اس نے ایک طرف تو نیتن یاہو اور گالانٹ جو ان کے سابقہ وزیر دفاع ہے اسرائیل کا، اس کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں 2 واقعات کی بنیاد پر۔ انہوں نے کہا کہ 2 ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پہ فوڈ یعنی خوراک کو ایز اے ویپن استعمال کیا گیا، لہذا ان کے وارنٹ گرفتاری ہیں۔ اٹلی نے بھی کہا، انگلینڈ نے بھی کہا، فرانس نے بھی کہا کہ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم پکڑ لیں گے بین الاقوامی قانون کے مطابق۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ حماس کی طرف سے جو پورے ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے طوفان الاقصیٰ آپریشن کیا، فیک نیوز کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کتاب کھولی قانون کی اور ہر قسم کی دفعہ اس کے اوپر لگا دی کہ اس کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری ہیں۔
ریپ کے چارجز، نسل کشی کے چارجز، عوام کو مارنا یا قتل کرنا اس کے چارجز، یعنی 7 اکتوبر کو جیسے پورا اسرائیل ہی ختم کر دیا گیا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز اپنی جگہ قائم ہے. اب جب تک یہ معاملات کسی نہ کسی صلح کی طرف نہیں جاتے، انتہائی مشکل ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دوبارہ نارملائز کر سکے، اگرچہ خواہش ہے وہاں پہ، یہ دکھائی دیتی ہے. ابھی حال ہی میں جو ایک کانفرنس ہوئی ہے مکہ میں، اس میں فرسٹ ٹائم محمد بن سلمان نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ نسل کشی کی جا رہی ہے، وچ مینس کہ پبلک پریشر ہے اپنی جگہ پہ، اور وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات اور کو، انہیں بھی خود بھی ادراک ہے، اس بات ادراک کا بھی ہے، اور پبلک پریشر کی وجہ سے وہ تھوڑا بیک فٹ پہ بھی گئے ہیں. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جب یہ معاملات کسی نہ کسی طرح سیٹل ہونے کی طرف جائیں گے تو اسرائیل بھی یہی چاہے گا کہ سب سے پہلے سعودی عرب میں تسلیم کرے اور باقی پھر اس کے سوال لائن میں لگیں. اور سعودی عرب کی بھی شاید یہ خواہش ہے کہ بہرحال وہ یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خواہش جو ہے کہیں نہ کہیں پنپ رہی وہ ہے. پنپ رہی ہے، اپنی جگہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے، ہر طرف تباہی و بربادی ہے. آن دی ادر ہینڈ اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. آپ کے تجزیے کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں کو آپ کیا مشاورت دیں گے، اور اسی طرح عالم اسلام کو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جی وسیم صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال بڑی نازک ہے، اور جس طرح آپ نے تعبیر کیا کہ وہ بارود کے ڈھیر پر جو ہے وہ گویا کھڑا ہے. تو ایسے میں جو عالم اسلام کے معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح الجھے ہوئے ہیں، اصل سبب تو اس کا بھائی ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہم نے وہ جو راستہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھلایا تھا کہ اللہ کے دین کو جو ہے لے کر دنیا کے سامنے اس کا ایک نمونہ پیش کر کے اور دنیا پہ اس کو غالب کر کے تو وہ چلنا ہے، اور دنیا کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لانا ہے اور شہداء علی الناس بننا ہے. یعنی اس گلوب کے معاملات کو لے کے چلنا یہ اب اس امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی. لیکن بدقسمتی سے اپنے اس فریضے سے جب یہ امت منحرف ہوئی، اللہ کا دین مغلوب ہو گیا، خلافت کا ادارہ جو ختم ہو گیا، تو نتیجہ یہی ہونا تھا جو اس وقت مسلمان ممالک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ہی جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں. خاص ہمارا معاملہ دیکھیے، پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر بنایا تھا، لیکن 77 سال میں یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. باقی سارے کام ہوئے لیکن اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. لے دے کے ایک دستور بنایا تھا تو اس کی بھی درگت بن رہی ہے، اور جو اس کی ترامیم ہو رہی ہیں، اور کہنے کو قرآن و سنت کے خلاف جو ہے قانون سازی نہیں ہوگی، لیکن یہاں سب کچھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے بڑی تکلیف دہ ہے. ایسے میں تنظیم اسلامی پاکستان میں غلبہ و اقامت دین کی جو جدوجہد کر رہی ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ ہمارا جو بنیادی سلوگن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہدف بنا کے یہاں سب سے پہلے خلافت کا احیاء کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور پھر پوری دنیا کی طرف اس پروگرام کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. یہی بات ہم ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہتے ہیں، اور خاص طور پر عوام سے. اور جو ہمارے حکمران ہیں تو ظاہر ہے وہ تو آزاد نہیں ہے، وہ اصل میں غلام ہیں، اور وہ فرعون وقت کے جو ہے تابعدار ہیں امریکہ کے. ورنہ تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مسائل کا حل صرف ایک تھا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا جو ہے وہ ثبوت دیں، اور اپنے اپنے ملکوں میں اللہ کے دین کو غالب کریں اور ایک امت بن جائیں. اور یقین کیجئے جب اس راہ پہ آئیں گے کہ یہ امت واحدہ بنیں گے، اور یہ اللہ کے دین کو غالب کیے بغیر نہیں بن سکتے ہیں. اس وقت تک یہ جو جس راہ پہ چل رہے ہیں، بلکہ ابھی پہلے سوال میں ایک بات رہ گئی تھی کہ سلمان صاحب کا یہ جو محمد بن سلمان ہے، ان کا ویژن ہے، اس میں جو ہے وہ سعودی عرب کو نیشن سٹیٹ کے طور پر ابھارنا بھی شامل ہے. تو یہ جو نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، جس کو لے کے اس وقت ہم مسلمان جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے مسلمان ممالک جو ہے وہ اپنے اپنے ملک میں مقید ہوئے ہیں اور اپنی اپنی جغرافیائی حدود کے اندر اس کو بھی مینیج نہیں کر پا رہے. نالائکی کا یہ عالم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نے تو بالآخر غالب ہونا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، اللہ کے کلام میں بھی ہمیں اشارات ملتے ہیں. یہ تو ہو کے رہنا ہے انشاءاللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس طرف پیش قدمی کر کے
اپنی کامیابی کی جو ہے وہ راہ کا تعین کر لیتا ہے، اور جس طرف حالات جا رہے ہیں لگتا ہی ہے کہ انشاءاللہ جلد یہ عالم جو ہے اسلام کے نور سے منور ہوگا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ لیکن اس میں ہم اگر خاص طور پر تنظیم اسلامی کے رفقا اور ہم پاکستان میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اس میں آگے بڑھ کر یہاں اسلام کو غالب کرنے کی اگر جد و جہد کریں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے یہ پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ یہ ایک چیز ہو جائے گی۔ ابھی افغانستان میں کوشش ہو رہی ہے، امارت اسلامیہ افغانستان ماشاءاللہ ان کے ہاں اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے، اگرچہ پورا عالم ان کے خلاف ہے، حتیٰ کہ عالم اسلام بھی ان کا حمایتی نہیں ہے، تو دیکھ لیجئے اس کے باوجود ماشاءاللہ معاشی طور پر وہ مستحکم ہو رہے ہیں، اپنا ایک اچھا تاثر جو دنیا میں قائم کر رہے ہیں، ان کی کرنسی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے پڑوس میں اگر یہ اتنا بڑا کام ہو چکا ہے تو ہم بھی اگر اس راہ پہ آئیں گے تو ہماری یہی جو ہے تجویز ہے سارے مسلمان ملکوں کے لیے اور بالخصوص مظلوموں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے پہلے جد و جہد کریں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی، اس میں جو ہے کوتاہی نہ کریں، تو باقی چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر آسان کریں گے۔ تو یہی ہماری کوشش بھی ہے، اسی کی ہم دعوت بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر گامزن رکھے، اور اس وقت جو حالات ہیں ہم اللہ سے دعا بھی کریں لیکن اپنی کوشش بھرپور طریقے سے کریں۔ ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ خورشید انجم صاحب، فائنلی یہ فرمائیں کہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ عملی طور پہ بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے، اور جو فیکشن فگرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ سے زیادہ بارود جو ہے اس ایریا میں گرا دیا گیا ہے اب تک۔ جی بالکل۔ دوسری طرف ہم مسلمان ممالک کے دیکھتے ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے، ہر ملک اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ تنظیم اسلامی جو ہے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے پاکستانی حکمرانوں کو اور امت مسلمہ کو کیا میسیج دے گی؟ جی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہم اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، بہرحال ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت ہی یہ کیا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، بلکہ اس سے بھی پہلے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہی یہ چیز شروع ہو گئی تھی، اور جس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور خطوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور مقصد ہی یہی تھا کہ یہ اپنے اپنے مسائل میں الجھے رہے۔ نیشن اسٹیٹ کا نیشن اسٹیٹس کا تصور دیا گیا، اور پھر جو ایک تصور آیا سب سے پہلے، جیسے ہمارے ہاں تھا نا سب سے پہلے پاکستان، تو اگر ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان تو مصر کہے گا سب سے پہلے مصر، ایران کہے گا سب سے پہلے ایران، سارے ممالک اسی انداز۔ تو جب یہ سوچ ہوگی تو پھر وہ امت پناہ وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو چلا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جو جورسڈکشن ہے اس کی حفاظت، اور پھر اس سے اگلی اب ہمارے اکثر ممالک میں جو اس وقت حکمران ہیں وہ کوئی عوام کی رائے سے نہیں آتے، بلکہ غاصبانہ طور پر کسی نہ کسی انداز میں قابض ہے، خاص کر عرب ممالک جو ہیں وہاں پر وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ کس طرح سے اپنی حکومتوں کو بچایا جائے۔ اس کے لیے وہ امریکہ کی ہر بات پر آمنا وصدقنا کی والی کیفیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی ہر کوئی جو ہے ڈنک ٹپو پالیسی اپنائے ہاں بس یہی ہے، اور اس کے مطابق چل رہا ہے، لہٰذا وہ اس حوالے سے کسی بات پر اکٹھے ہونے سوچنے کے لیے تیار رہے ہیں۔ حل اس کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اتحاد اور اتفاق، لیکن پالیسی بھی ہماری ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اس پر اتفاق ہے کہ اتفاق اور اتحاد نہیں کرنا۔ تو یہ ایگری ٹو ڈس ایگری، ہاں یہ ایگری ٹو ڈس ایگری۔ تو اس حوالے سے اب یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے اتحاد، کوئی نیٹو اسٹائل کا کوئی ایسا فورم ہو، کوئی عسکری فورم ہو، ورنہ یہی ہوگا کہ امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، اس کا پٹھو ہے، وہ جیسے وہ جنگل میں شیر ایک ایک کو کر کر کھاتا جاتا ہے، تو یہ بھی ایسے چلے گا۔ ابھی اسرائیل یہاں پر غزہ پر قبضہ کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا، لبنان اس کا دوسرا ٹارگٹ ہوگا، پھر اردن ہے، پھر مصر کا ڈیلٹا وغیرہ ہے، پھر اسی طرح جو ہے شام کا علاقہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، تو وہ آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے تو جب تک اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اصل حال تو وہ یہی ہے کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ وہ آخری جو ایک دور ہے جس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، ایک بڑی جنگ بھی ہے، اور اس کے
تو اس کی کوشش کی جائے، اور واقعتاً جب وہ فوجیں جائیں گی تو ایک ایسی اسلامی حکومت وہاں پر قائم ہوگی. تو ایک اسلامی حکومت کا قیام جو ہے وہ اصل ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش وہی اصل مدد ہوگی مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، کہ واقعتاً خلافت اور جیسی کیسی بھی خلافت کسی بھی درجے میں کوئی اسلامی حکومت اگر قائم ہو جاتی ہے تو یہ مغرب یا استعمار کی آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح وہ اس کی جلن ہوگی یا چبھے گی. جو شیخ الہند کو کہا تھا انگریز سپرنٹینڈنٹ نے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے، کہ آج بھی اگر خلافت وہ جہاد کا فتویٰ دے دے تو پورا عالم اسلام جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا. تو اس چیز سے ہی وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید ہم اس حقیقت کو ابھی سمجھ نہیں پائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ ادراک ہو جائے اور یہ سمجھ آ جائے، اور خصوصاً ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے، ان کی جو بھی حصی ہے وہ ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ جیسے کہ اسماعیل ہنیہ نے کہا تھا، پاکستان صرف ایک دھمکی ہی دے دے وہی کافی، وہی کارگر ہوگی، وہی کارگر ہوگی. لیکن شاید ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اگرچہ کچھ اقدامات ہوئے ہیں لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی پھوس اقدامات تھے. ٹھیک ہے. یہ موقع اور یہ وقت جو ہے یہ صرف مذمت کا نہیں، جی مرمت کا بھی. مرمت کا ہے، بالکل. خورشید انجم صاحب اور ضیاء الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.